لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلاة الله محمد. مؤمنین کرام دوستان امیر المومنین عاشقان حسین بن علی اہل بیت اطہار کی محبت پروردگار عالم نے جن قلوب میں رکھا ہے اس نعمت کے شکرانے کے لیے بار دیگر بہت بلند صلوات. نعمتوں کے قدردانی سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور نعمتوں پہ شکر گزار افراد ہی وہ ہوتے ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. آیات الہیہ بھی خدا ان کو نشانیاں بھی ان افراد کو دکھاتا ہے جو صبر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکر بھی بجا لاتے ہیں. کربلا اس کی تفسیر ہے. نواسہ رسول نے مفسر قرآن نے قرآن میں صبر بھی کیا ہے اور شکر بھی کیا ہے. قرآن آیات میں جب دیکھا جاتا ہے نمائندہ الہی جو ہوتا ہے خدا کی جانب سے ہوتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور سورہ بقرہ میں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تمام جو لفظ جاعل، یہ ہے جاعل یعنی کیا مطلب نوجوان دوستو؟ یعنی میں قرار دے رہا ہوں، یہ عہدہ، یہ ذمہ داری میں لوگوں کو پڑھنے سونپتا ہوں۔ الہی نمائندہ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، مسجد کی طرف تمام دروازوں کو رسول خدا نے بند کیا، روایات میں إِلَّا بَابًا وَأَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَحِكْمَتَهُ فَقَالَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ یہ وہ فضائل ہیں، وہ اتھینٹک روایات ہیں۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل، تمام کتابوں میں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں یہ ملتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا علی مع الحق والحق مع علی، پھر ادھر تک کافی نہیں کیا، آگے بڑھے۔ پھر پیغمبر اکرم اقلق المولائے کو ختم الرسول، زہرا کا بابا، کائنات جس کے لیے خلق کی گئی ہے، وہ رسول فرماتے ہیں خاتم الرسول خاتم الانبیاء، دعا کرتے ہیں خدایا جب اگر ایسا ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، خدایا حق کا بھی رخ اس طرف موڑ دے جس طرف علی موڑ دے۔ دیکھیں برادران، ہمیں کسی کی قبر سے، کسی کی پارٹی بازی، کسی کی، پوری دنیا کتنے لوگ کافر ہیں، کتنے لوگ شیعہ ہیں، شیعوں میں باعمل لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مولوی میں باعمل لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، ذاکروں میں باعمل ہیں، بے عمل لوگ ہیں۔ غرض نہیں، غرض ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد ذمہ داری بنتی ہے کہ سلجھ و انداز میں جو ہماری استطاعت ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق ہم بات پہنچائیں، کسی کی اہانت بھی نہ ہو۔ اب آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے، تمام نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، چند روزہ فائدے کے لیے ہم نفع نقصان کو ڈھونڈتے ہیں، اسی طریقے سے اخروی ابدی زندگی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ابد العابدین خالدین فیہا ابدا ہے، اس کے لیے بھی غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ تو کیا یہ کس لیے رسول خدا نے فرمایا؟ کیا حضرت علی سے کوئی پارٹی بازی تھی؟ نہیں، حکم خدا کو سنا رہے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فخر الرسول خاتم الرسول، یہ بار بار یہ بات یاد رکھیں۔ موسیٰ، فخر موسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ فرماتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، وہ رسول خدا فرماتے ہیں کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے جو نور خلق کیا محمد عربی کے نور۔ وہ معصوم ہستی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے اتم مصداق رسول خدا ہے۔ خدا کی مرضی کے علاوہ محمد عربی حرکت نہیں کرتے۔ تو بس ان کی جو بھی بات ہے، خصوصاً اہل بیت اطہار کے حوالے سے، کیونکہ موضوع بھی میرا یہ ہے معصومین کی سیرت قرآن کے لحاظ سے۔ یہ آیت پوری سیرت کو بتا رہی ہے۔ اس آیت کے جملوں کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے اس مشہور روایت میں قول میں امام نے ارشاد فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح، پورا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کیوں نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح، اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ اب جو حسینی بھی ہے، جو چاہتا ہے حسینی بنے، حسین کے نقش قدم پر چلے، تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اگر جس گھر میں حسینی تربیت ہو تو ملک آج اس حالت میں نہیں پہنچتا۔ اتنا کرپشن اور اتنے مسائل، اتنے لوٹ مار، اتنے لوگ غریب، اتنے قتل و غارت، مسجد میں بیٹھا ہوا ملا
جو کوئی کسی فرقے کا بھی ہو، غرض نہیں ہے، محراب میں بیٹھ کے اختلاف پھیلا رہا ہوتا ہے. اس دن شاید اشارہ کیا تھا، آج نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، واہ کے خاطر، چرچے کے خاطر دوسروں کی مقدسات کی اہانت کرنا، مسجد میں آنے والوں کو بھگا دینا. یہ مسجد، یہ مجلس فقط شیعوں کی نہیں ہے، حسین کسی ایک کا نہیں ہے. حسین وہ کشتی ہے نجات ہے، جو سوار ہونا چاہے اسے روکے گا تو امام حسین علیہ السلام رسول خدا سے ناراض ہوں گے. اور اس خطیب پہ خدا کی لعنت ہوگی جو ممبر امام حسین سے لوگوں کو بھگاتا ہے، اور بھگانا تو چھوڑو، لوگوں کو آپس میں توڑتا ہے. سلجھے ہوئے انداز میں تاریخی مسائل مطرح کریں، تاریخی حقائق بتائیں جائے. پہنچنے والا خود پہنچ جائے گا، راستہ ڈھونڈنے والا خود راستہ ڈھونڈ لے گا. توجہ ہے نا؟ ابھی ممبر کے نقش و نگار کو چینج کیا گیا ہے. کس ہدف کے لیے مجلس سے سید الشہداء ہے؟ یہ عظیم درسگاہ کو کیا بنایا ہے؟ نعرے لگائے، آئے گئے، باہر گئے، میسج کیا لے کے آ گئے؟ علی کی محبت دل میں ماؤں نے دودھ کے ساتھ پلائی ہے. زبان کٹ جائے گی، اس محبت سے کوئی ہٹے گا نہیں. اب اس محبت کو اجاگر کرنے والی چیزوں کو سیکھنے کی جگہ ہے. یہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو علی مولا ہم سے چاہتے ہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جب خدا نے قرار دیا ہے ان کو ائمہ، اور رسول خدا نے اتنی تعریف کی ہے، کہاں ان کے ساتھ حق ہے. باب مدینہ العلم ہے. مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی طرف ہے. کعبے کی طرف ہے. لوگوں کو کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا، لوگوں کو کعبے کے پاس جانا چاہیے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس نقطے کو سمجھے. اب یہاں پہ آگے آتے ہیں، متفقون علیہ ہے. اسلام سے ہٹ کر مسیحیت میں، عیسائیت میں، تمام مذاہب میں کوئی منجی آنے والا ہے، کوئی نجات دینے والا ہے، کوئی نجات دینے والا ضرور اس دنیا میں آئے گا. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. یہ آج کسی ظالم تک، کسی مشرک تک، کسی گناہگار تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اس یہ عہد الہی کی معصوم شخصیت کو ملتی ہے. یہ عہد ملتا ہے. یہ ذمہ داری، یہ عہدہ ہر ایک نہیں لے سکتا ہے. ایگزامپل بھی وہی آدمی بن سکتا ہے جو کردار کے حوالے سے، رفتار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے خود صاف ہو، خود بہیب ہو. عیب آدمی، کرپٹ آدمی، گناہگار آدمی جس کے بارے میں خود شک ہو، وہ مثال نہیں بن سکتا. اگر کوئی مثال بنتا ہے تو کوئی الہی نمائندہ ہی مثال بن سکتا ہے. ہمارا جو مین اختلاف برادران اہل سنت کے ساتھ ہے وہ اس جگہ پہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے رسالت خدا کی جانب سے ہے، اسی طریقے سے رسالت کا جو وسیع ہوگا وہ بھی خدا کی جانب سے ہوگا. بس کیونکہ لوگوں کا انتخاب شدہ آدمی جو ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بالکل، آپ کتنے سالوں سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ووٹ سے جو آتا ہے وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ کوئی رشتے داری کے بنا پر، کوئی کس بنا پر، کوئی کس بنا پر، کوئی کس بنا پر آتا ہے، کوئی پیسے کی بنا پر آتا ہے. الہی دین کو گائیڈ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے تو نمائندہ بھی الہی ہونا چاہیے. اسی لیے کہا اللہم والی من والی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. اب یہ تمام چیزیں اور پھر تمام روایات ہیں برادران سنت اور شریعت کتابوں میں. میرے پاس 12 امام آئے تو 12 امام گن کے دکھائے جن میں عیب نہیں ہو، جن میں کھوٹ نہ ہو، جو صاف ہو. اور پھر آپ کو تاریخ میں دیکھیں، امام علی کے ساتھ وہ سلوک ہوا، پھر امام حسن کے ساتھ وہ سلوک ہوا، پھر امام حسین کے ساتھ وہ سلوک کیا، پھر امام رضا کے ساتھ، امام زین العابدین کے ساتھ، پھر اس کے بعد تمام ائمہ کو جیل میں رکھا. کوئی خوف تھا نا؟ حاکموں کو کوئی ڈر تھا نا؟ اسی بات سے ہم سمجھیں گے کہ کوئی یہ نمائندے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ برسر کار آ جائے.
یہ نہیں چاہتے تھے یہ برسر کار آ جائے. بس الہی نمائندہ جب آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اور اس کی سیرت قول فعل ہمارے لیے حجت ہے. انما خرجت، میں مدینہ سے کسی فساد کے خاطر، حکومت کے اصول کے خاطر، لا اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کسی حکومت کے غرض سے نہیں نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جد رسول الله، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر. اب ہر حسینی کو اس کام کو اپنانا چاہیے. ہر حسینی کو خود بھی اسے انفس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. سب سے پہلے امر بالمعروف ہم اپنے آپ سے شروع کریں، پھر دوسروں کی طرف جائیں. دیکھیں میں حرام کا انجام دیتا ہوں یا نہیں، تو میں کدھر ہوں. تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں. موضوع ٹائم کا میں افسوس میں کچھ یہاں پہ مطالب سوچ کے آیا تھا قرآنی آیات کے روح سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لوگوں کے تین گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے کہ وہ گروپ جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ فقط دنیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. جہاں دنیا ملے گی وہاں چلے جائیں گے، جہاں دنیا ملے گی وہاں چلے جائیں گے. ایک وہ گروپ ہے. ایک گروپ وہ ہے کہ جن کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہمج رعا، بالکل اندھے دھنوں کی طرح ہیں. جہاں سے جو ہوا چلے گی اس کے مطابق چلیں گے. یہ دنیا پرست بھی نہیں ہے، دھوکے کی بنا پر چلے، جو اس کی بنا پر چلے کہتے حمار طاحنہ. پرانے زمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گدھوں کے یا بیل کے آنکھوں کو بند کر دیتے اندرات سے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، چکی پیسنے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا تھا. گھنٹی جو ہے گلے میں لٹکا کے چھوڑ دیتے تھے اور پھر وہ جگہ لگاتے تھے. ان کو معلوم نہیں تھا، ٹکٹ سے نظر آتا تو وہ رک جاتے، لیکن وہ آگے کے گارا دیکھتے تھے، سوچ رہے تھے ہمارے پیچھے کوئی ہمیں ہانک رہا ہے، اسی لیے وہ چلتے رہتے تھے. تو یہ بھی انسان ایسے ہیں بس چلتے جا رہے ہیں. عادت کے بنا پر نماز پڑھتے ہیں، عادت کے مجلس پہ آتے ہیں، عادت کے اوپر روزے رکھتے ہیں، ہدف معلوم نہیں ہے. ایک گروپ یہ ہے. اس میں بڑی وضاحت ہے، توضیح ہے، لیکن کیونکہ 10:11 بجے ختم کرنا ہے تو تیسرا گروپ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ایسے گروپ ہیں تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں اور صادقین کے ساتھ بھی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دو مثالیں. ایک برا کردار، کرپٹ کردار، اور ایک صحیح کردار. تمیمی قبیلے سے ایک فرد تھا، اس نے سب سے پہلے ایک خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو وہ آدمی، اس کا دقیق نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن 4 5 6 کتابوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، بڑی کتابوں کے اندر. اب اس آدمی نے جب دیکھا گیم نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ مسئلہ کھیل یہاں پہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ آ رہی ہے، چھوڑ کر رسول خدا کے ساتھ مل گئی. تو رسول خدا یا جو ہے اظہار ایسا نہیں ہے کہ مثلا کسی آدمی کو توبہ کر کے آتا ہوں تو نہیں چلے جو آپ کو ادھکار نہیں ہو سکتا ہے، اس کو خدا ہے نا. اب جب رسول خدا کے ساتھ یہ شامل تھے، دیکھا اسلام فوج پہ ہے، تو چکروں پہ تھا کہ ادھر کوئی حکومت ملے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا نہیں. جناب حضرت عثمان کے زمانے میں جب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا، جنگ جمل میں جب اختلاف ہو گیا مولا امیر طلحہ زبیر اور جو ہے بی بی عائشہ ام المومنین کے درمیان، اس میں بھی آدمی درمیان میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی امیر المومنین کی طرف گیا، جب ادھر جب اللہ باری ہو رہا ہے تو ادھر چلا گیا. اس قسم کا آدمی تھا. آتے آتے کس حد تک پہنچ جاتا ہے. پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے. جب امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان مسائل ہوئے، پھر معاویہ نے امام حسن کے بہت سے افراد کو خریدا، ان میں سے 8000 کے افراد فوج چلے گئے امام حسن سے معاویہ کے پاس چلے گئے، بک گئے. فرزند رسول سیدہ شباب الجنت کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے. اب جب دیکھا ادھر دال نہیں پک رہی ہے، ادھر چلے گئے. اسی طرح چلتا رہا. کربلا میں جا کے دیکھا کہ امام حسین کے ماننے والے زیادہ ہیں، مسلم کے ساتھ بیعت کرنے والے زیادہ ہیں. وہاں آپ خط لکھنے والوں میں سے بھی تھا، حسین کو بلانے والوں میں سے بھی تھا. جب دیکھا
کوفے کے حالات مسلم کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، دوبارہ جا کے نظریات کے ساتھ مل رہے، یعنی وہ پہلے 3 گروپ نہیں تھے، ان 3 گروپ میں سے کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نے ایک کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آج بھی ایسے قسم کے لوگوں میں کمی نہیں ہے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، کبھی جدھر پیسہ ملے ادھر جائیں گے، کوئی دین ایمان اپنا ناموس کو بھیجنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہوتا۔ جی جی جی، صلوات علی محمد و آل محمد۔ پھر یہ بات ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، قصہ کافی طولانی ہے، اس کے حرکات و سکنات۔ پھر جب مختار ثقفی غالب آتا ہے تو یہ اس کا جا کے مل جاتا ہے، کیا کڑپنچ آدمی تھا یہ، اور پھر جو ہے مختار ثقفی جب کمزور ہو گئے تو پھر آخر میں بوڑھا ہو گیا، طرف بیٹھ گیا۔ یہ خدا کچھ چیزوں کو دکھا رہا ہو تو لوگوں درس لینے کے لیے، عبرت لینے کے لیے۔ ابن عمیر امام کے صحابیوں میں سے تھا، دوسری مثال۔ اس زمانے میں ہارون رشید کے زمانے میں اس نے 80 کتابیں لکھی تھیں، 80 کتابیں لکھی۔ امام کے پیروکاروں میں سے کون مع صادقین، صادقین کے ساتھ والوں میں سے، ساتھ اور ماہیت میں کافی تفصیل ہے تفاسیر میں۔ ساتھ ہونا کس اعتبار سے، جسمانی ساتھ ہونا مراد ہے، روحانی ساتھ ہونا مراد ہے، ہم ہدف ہونا مراد ہے، وہ تفصیل ہے، بہرحال آپ سمجھ گئے ہیں۔ ساتھ ہونا جسمانی مراد نہیں ہے، ہم ہدف ہونا مراد ہے۔ نوح کا بیٹا بھی ساتھ تھا لیکن ہم ہدف نہیں تھا۔ تو یہ آدمی ہارون رشید سے آفر کر رہا ہے 1/3 1/2 پوری دنیا، پوری دنیا، پوری دنیا میں کتنی حکومت، کتنی سلطنت ہارون رشید کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا قاضی القضات بنا رہا تھا اس کو، یہ بہت بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی تھا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ امامت کے خلاف ہے، یہ صادقین کے خلاف ہے، اور اس نے اس منصب کو ٹھکرا دیا۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ جس طریقے سے معاویہ ثانی یزید کا بیٹا، ہند جو کہ امیر المومنین کے خاندان میں گھرانے میں تربیت یافتہ تھی، اس نے بھی آ کر تخت و تاج کو ٹھکرا دیا تھا کہ یہ تخت و تاج مجھے نہیں چاہیے، اس لیے جگر چاہیے۔ اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، چھوٹی سی کرسی کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کیا سے کیا جو ہے لوگوں کو رونتے ہیں۔ خلاصہ اس آدمی نے جب جو ہی انکار کیا تو ہارون رشید نے اسے زندان میں ڈالا، 17 سال وہ زندان میں رہا، 17 سال۔ پوچھتے تھے اب اگر اپنے ارادے سے چینج ہو گئے تو ہم نکالیں گے، اور آخر میں زندان کو اتنا سخت کیا، تنگ اور تاریخ زندان میں ڈالا کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی چیز۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر انسان اپنی آنکھوں سے کچھ دنوں تک کام نہ لے، بند رکھے، پھر آنکھیں نابینا ہو جاتی ہے، روشنائی چلی جاتی، نابینا بھی ہو۔ یہ آدمی زندان سے نکل کے آتا ہے، بس 17 سال کے بعد اب دیکھا بوڑھا ہو گیا، نکال دیا۔ جب نکلا یہ تاجر تھا، پیسے دار آدمی تھا، مال رکھتا تھا۔ جب باہر نکالا تو یہ گھر میں آیا تو اس کا کچھ نہیں تھا، ایک ایک درہم کے لیے رستہ تھا۔ اسی حالت میں یاد رکھیں جو ہم کہتے ہیں علی کے ماننے والے ہیں، کردار میں اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کو معلوم ہوا جس نے اس سے قرض لیا ہوا تھا، 10,000 درہم کا مقروض تھا۔ اب جب اسے معلوم ہوا یہ آدمی جیل سے آیا ہے اتنے سال، اب میرے پاس نہیں ہے، کیا کروں؟ وہ بھی اچھا آدمی تھا، شاید اس نے اپنا گھر بیچ کر پیسے لے کے دروازے پر آیا، کہا ہمیں فلانی اس مدت میں آپ سے یہ پیسے دیا تھا، آپ جو ہے میں یہ پیسے مجھ سے آپ لے لیں۔ اب یہ بھی بس بابصیر انسان تھا، بصیرت رکھنے والا تھا، عالم تھا، اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ان کا رابطہ تھا۔
اس نے پوچھے یہ پیسے کیسے آپ نے حاصل کیے، اتنی بڑی رقم آیا آپ نے سنبھال کر رکھا تھا؟ نہیں کہا۔ کسی نے قرضہ دیا ہے؟ نہیں کہا۔ پھر کہاں سے لے کر؟ کہا میرا جو جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کو فروخت کر کے لایا۔ کہا میرے امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گھر میں رہ رہا اس کو ضرورت کا ہو، اس کی ضرورت کی چیز کو اس کے ہاتھ سے مت چھینو۔ اگرچہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن مجھے آئے ایک ریال بھی آپ سے نہیں کرنا، جاؤ اپنا گھر آباد۔ اسے کہتے ہیں گونو ماسک۔ امام حسین علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں الدین لعب علی السنتہم، دین ایک لقلقی لسانی ہے۔ اذا محصوا بالبلاء، جب امتحان لیا جاتا ہے تو قلت دیانت، پھر دیندار کم بچ جاتے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، مضبوط افراد وہی ہوتے ہیں جن کے اندر مع الصادقین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان کافی نہیں ہے، تقوی بھی کافی نہیں ہے۔ کہاں ایمان اور تقوی ہو تب ایمان، فقط ایمان کل میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، توجہ ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان دلوں میں نہیں آیا، زبانی اسلام ہے۔ جب زبانی اسلام ہو تو زبانی نعرے حیدری سے کام نہیں چلتا ہے، اندر سے نعرے حیدری کرنے سے کام چلتا ہے۔ حسین اندر سے نکلے، لبیک یا حسین، ادھر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ نہ ہونے سے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، فیوز نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے بلب کو فیوز نہ ہونا، فیوز ہو گیا کام خراب ہے۔ اس بلب کو، محبت کے بلب کو جاری رکھو جو کہ اجر رسالت کے مقابلے میں مانگا ہے، رسول خدا نے مانگا ہے، قرآن نے، خدا نے کہلوایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی مودت فی القربى خدا نے اپنے رسول سے منگوائی۔ اس میں کوئی راز ہے، اس میں سر ہے، یہ گوہر ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، یہ وہ کشتی نجات ہے، یہ وہ چراغ ہے جو بھی اس سے ملے گا، یہ گوہر اگر کسی کے دل میں جائے گا خود کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیتا ہے۔ اس کو ختم ہونا نہ دیں، بلکہ دروس کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، نماز شب کے ذریعے سے، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھنے کے ذریعے سے، گریہ امام حسین کے ذریعے سے اس وولٹیج میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہ سے نفرت ہوگی، برائی سے نفرت ہوگی۔ یہ خوش نصیب نوجوان ہے، آپ کو خوش نصیب نوجوان ہے۔ زمانہ بڑا سخت ہے، گناہوں کا زمانہ ہے، گناہ ہاتھ میں ہے۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ میں انسان ایسی سوسائٹیوں میں جاتا ہے کہ ایسا منافق ہو جاتا ہے کہ ایمان وغیرہ انسان کا جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے۔ اس کے لیے یہ محبت چاہیے۔ کونوا مع صادقین ہوں گے تو کہیں گے میرے مولا تو ان سے خوش نہیں ہے، کیا قرآن میں نے پڑھ لیا ہے، کیا میں فضول ہوں تو میں اس چیزوں کے پیچھے جاؤں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ فلموں کے دروازوں پہ رہنے والے لوگ 24 گھنٹے فلمیں دیکھنے کے بعد خیالی پلاؤ کھا کھا کر، ہیرو اور ہیروئن کو دیکھ دیکھ کے آخر میں نہ کچھ ملا، نہ کھاک ملا، نہ کچھ ملا، تو احساس کمتری کا شکار ہو کے انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ جوان ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ چلی کی طرح، مولا نصر الدین کی طرح ہاتھوں میں چیزیں لینے کے بعد پوری رات جوان جا کے سوچتا رہتا ہے، پیلس بناتا ہے، جو جو محرومیتیں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش۔ اب خیالات تو انسان کے ہاتھ میں ہے نا، کوئی کنٹرول تو نہیں ہے، نہ ابو دیکھ رہا ہے، نہ امی دیکھ رہی ہے، نہ ساتھی دیکھ رہا ہے، کمبل اوپر ہے، وہ تو سوچ رہے یہ سویا ہے، یہ اندر بیٹھ کے جو پیلس بنا کے پھر رہا ہے، گاڑیاں لے کے چل رہا ہے، اور جب صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے وقت تازہ اس کی آنکھیں جو ہے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیالوں کے سمندر میں ڈوبنا نہیں،
حقیقت کے پیچھے جانا ہے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور تمام امام میں پایا جاتا ہے. ہمیں شراب کے پیچھے نہیں جانا ہے، حقیقت کے پیچھے جانا ہے. کبھی بھی انسان فلم سے سیر نہیں ہوتا ہے. کبھی بھی انسان کسی بچے کو جسے بھوک لگی ہو اس کے منہ میں نپل دے دیں، جتنا بھی چوسے گا اس کا پیٹ بھرے گا. یہ دنیا بھی اسی طریقے سے. اگر محبت چاہیے، اگر انسان کامل کے ساتھ جب تک صادقین کے ساتھ نہیں ہو جائیں اس وقت تک انسان مضطرب رہے. بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں. جب تک اس سے نہیں ملے گا کوئی انسان پرواز نہیں کر سکتے. جو خالی ہے فلم خود بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے. میں اپنا خود سے دہلا رہا ہوں، یعنی گویا منہ میں نکل دیا ہوا ہے. بھائی خود کام کرو، خود ہیرو بنو. ہیرو نہیں فلم کے ہیرو بنو، اپنے گھر کے لیے اپنے لیے بنو. امام زمانہ کے ہیرو بنو. امام زمانہ دیکھتے ہیں آفر خدا خوش ہو جائیں کتنا اچھا میرا بندہ ہے، کتنا عبادت گزار بندہ ہے. کہتے ہیں اگلا پہلے تو علماء فرماتے ہیں اگر نماز شب کے لیے صبح 5 وقت آپ کو اٹھایا جاتا ہے یا آپ کو خود اٹھے، اچانک آپ کو اگر جاگ آ جائے، دیکھتے ہیں نیند کا غلبہ ہے، شیطان دبا رہا ہے، اٹھنا نہیں دے رہا، کہ اس وقت کچھ نہیں پڑھنا چاہتے تو حد اقل اس فرشتے کو ایک سلام کر کے سو جاتے. میرا شکریہ تم نے اٹھایا، خدا ہے شکر. حال نہ تھا، یعنی میرے پاس اس وقت حالت نہیں ہے، لیکن خدا ہے ایسا بنا کہ حالت میرے اندر آ جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت آ جائے تو اٹھنے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس نکالیں. لیکن خدایا جب ان ناشئۃ اللیل هي اشد وطئا واقوم قیلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود. اگر انسان پہنچا جاتا ہے خدایا اس نعمت سے مجھے کیوں محروم رکھا، خدایا وہ لذت مجھے عنایت کر. ایک سانس لے کے سو جائے. یہ آہستہ آہستہ یہ سانس انسان کو کہتے نماز میں اگر جینا چاہے تو جہاں کے نماز کے وقت میں خدا مہذب انسان کی علامت بتاتا تھا. ہمارے استاد بہت خوبصورت مثال دیتے تھے. نماز کے لیے جب جینا چاہے جو ایک مہذب بیٹا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے پانی لے کر، تھکا ہوا ہے نہیں چاہتا اٹھنا، اونچی تہذیب میں آپ کا بیٹا ہے، اوبیڈینٹ ہے، فرما بردار ہے، اٹھے گا جا کے لے کر آئے گا. کیونکہ خدا نے کہا ہے پروردگار عالم نے یہ کام کرو. نہیں یہ نہیں چاہ رہا اٹھا نماز پڑھو، خصوصاً صبح کی نماز. کیونکہ میرے خدا نے کہا چلو 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. خدایا کیوں اس دنیا میں گم ہوں، کیوں اپنے ساتھ مناجات کی لذت مجھے عنایت نہیں کرتی، ذرا عنایت فرما. یہ کام یہ باعث بنے گا آہستہ آہستہ انسان کے اندر وہ مناجات کی لذت آئے گی جس کی وجہ سے انسان عمدہ ہوگا. اب اگر انشاءاللہ اگر یاد رہے تو بہت شارٹ مثال عرض کر کے بس مسائل پڑھوں گا. گوہر شاہ، مسجد گوہر شاہ، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے. گوہر شاہ ابھی بھی امام رضا کے حرم کے ساتھ ایک مسجد تھی. بہت مومنہ خاتون تھی، بہت مومنہ خاتون. حتی بعض بڑا فقہ امام جعفر صادق سے بھی اس کا تعلق لیکن انتہائی مومنہ تھی، انتہائی مومنہ خاتون. کام کروا رہی تھی، کام کرتے کرتے ایک دن کام کرواتے ہوئے گزر رہی تھی. ایک خوبصورت جوان تھا، اس جوان کی نگاہ گوہر شاہ پہ پڑی. گوہر شاہ پہ پڑنا تھا. اب آنکھوں کو کنٹرول نہ ہو تو بعد میں مسائل و تفصیل آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اب اس کے دل میں عشق بیٹھ گیا، اس کا عشق بیٹھ گیا، عشق بیٹھ گیا. اب اسے معلوم تھا کہ میں جو ہے میں کہاں اور یہ کہاں، میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں اس پر. اسی لیے سوچتے 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 بیمار ہو گیا. ماں کو بتایا، ماں نے کہا تو کیا ہو گیا، کام کرتے تو کمائی کرتے تھے،
جاؤ کمائی کرو، کیا ہو گیا؟ اب دیکھو میں اس لیے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جو گھروں میں والدین دکھاتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں، وہ نہ خدا کو پسند ہے نہ انبیاء کو پسند ہے، وہ جوان اپنے جوانی کو تباہ نہ کرے، وہ جوان جو سستی کا شکار ہو جائے کام نہ کرے، کہتے ہیں لکھوا کے بھی کوئی اسٹامپ پیپر میں لکھوا کے گناہگار ہو جائے گا۔ اسی لیے مصروف رہو، گناہ سے بھی بچو، مصروف رہو ڈائمنڈ بن جاؤ گے، مصروف رہو قیمتی بن جاؤ گے، مصروف رہو خدا کے محب بنو گے، مصروف رہو رسول خدا بھی پسند ہے۔ اچھا اب یہ نوجوان مرنے کے قریب جا رہا ہے، روز بروز اس کو عشق ظاہری اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اب اس کی ماں کو ارشاد کے پاس مختلف طریقے سے نقل کیا ہے لیکن سچ بات ہے، اس کی ماں کو ارشاد کے پاس آ کے میرے بیٹے کا یہ نشر ہے، مر رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مومنہ خواتین اور کس طریقے سے ہوتی ہے۔ بات ایک اور نقل میں ہمارے استاد بتا رہے تھے، وہ خود کہا وہ جوان کدھر گئے جو یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے بعض سے کام لیتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں پھر مڑ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ 40 سال کام ان سے لیتے ہیں زندگی سے، پھر مڑ کے دیکھتے نہیں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کام کرتے تھے مدینے میں، جب وہ بوڑھا ہو گیا بیت المال سے پیسہ دیتے تھے کہ زندگی بھر سے فائدہ اٹھائے، آخر عمر میں اسلام ایسا بات مت کرتا ہے، انسانیت کا خیال رکھنے والا مذہب ہے۔ اب یہ گوہر شاد اس جوان کے پاس گھر میں جاتی ہے، کہتے ہیں نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ نماز شب 40 دن پڑھو، امام زمانہ سے ملاقات کرو، 40 دن خلوص کا نماز سے پڑھو، ایک درجات امام زمانہ کے ساتھ ملاقات کرو، آؤ میں تمہارے سے شادی کروں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ جوان جس کے دل میں عشق تھا، یہ دریاؤں کا صحراؤں کا رخ اختیار کرتا ہے، نکلتا ہے، 40 دن گزر جاتے ہیں، کوئی خبر، یہ مڑ کے جوان نہیں آتا۔ وہ ارشاد نے پیغام بجایا، جوان کدھر ہے؟ اس نے کہا تیری مہربانی، شکریہ بیوی، میرا شکریہ، تیری مہربانی، تو نے مجھے محبت عشق حقیقی سے ملا دیا، میں مجازی عشق میں غرق تھا، تو نے مجھے یہ حقیقی عشق دیا۔ جب وہاں سے جھلک مل جائے نا، دنیا کی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ٹیلیفون پہ عاشق معشوق سے پوری رات موبائل پر گفتگو کرتے ہیں، صبح کلاس پڑھتے وقت، ریاضی کے سوالات حل کرتے وقت نیند آتی ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ حسین کے ماننے والے عزاداری سے درس لیں، ایک ظاہری محبت کی وجہ سے اپنا کو ضائع نہ کریں، آپ کی قیمت اوپر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اعظم عندک جرم صغیر فی کم کا عالم اکبر، تیرے اندر دنیا سمجھ ہے، تو ایسے وہ مخلوقات ہیں۔ آتے ہیں نوجوان دوستوں، یہ چیزیں یہاں سے لے کے اور انہیں سفینۃ النجات سے ملیں گے، یہ کشتی نجات ہے، یہ مصباح الہدیٰ ہے، یہ کربلا کے مسائل دیا کہ ہم واسطہ دیتے ہیں نا، یہ آل رسول رونا سنت رسول اللہ، رونا انبیاء کی سنت، جو رونے کے خلاف انہیں فطرت کا انکار کرتا ہے، جس کا کچھ وہ لگتا ہے، جس کا دل دکھتا ہے وہی ہوتا ہے، جس کا کوئی دل نہیں دکھتا ہے، جس کا کسی سے رابطہ نہیں ہو، وہ کیوں روئے گا؟ آیا کوئی سوچتا ہے کربلا میں امام حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر روئے نہیں ہوں گے؟ آیا امام حسین کا یہ نقش قدم ہمارا لیے اسوہ نہیں ہے؟ آیا جنت کے جوانوں کے سردار کا یہ عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے؟ آیا بی بی زہرا کی بیٹی روئی نہیں ہے؟ یا رسول خدا اس منظر کو دیکھ کر روئے نہیں ہے؟ حضرت حمزہ سید الشہداء کے مزار پر رسول خدا روئے نہیں ہے؟ تمام صحابہ جا کے روتے تھے، پہلے آپ نے شہداء پہ نہیں روتے تھے بلکہ پہلے جا کے حضرت حمزہ کے قبر پہ روتے تھے کہ رسول خدا کی سنت ادا ہوگا۔ بی بی زہرا مرضیہ روئی نہیں ہے، اتنی روئی ہیں ہمسایوں نے اعتراض کیا۔ پہلا امام بارگاہ امیر المومنین نے حضرت زہرا کے لیے مدینے سے باہر ایک درخت کے نیچے بنایا،
امام حسن اور حسین کو لے کے بی بی زہرا وہاں جا کر روتی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد بعض ظالم مسلمانوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. سنا؟ اب جس کا کچھ لگتا ہے روئے، اور رونے کے لیے امام حسین ہمارے رونے کا محتاج نہیں. اس رونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور ایک آنسو جہنم کے دریاؤں کو خاموش کرے. ادھر رونے سے یہاں رو، توبہ کریں خدا کی مان کا. کیا عالم ہوگا. کئی ودا بتائے تھے نا اس دن میں نے. ایک مدینے سے ودا کرتے ہوئے پہلے بیت کے لیے بڑا سخت وقت تھا. نانا کے مزار سے نکلتے ہوئے بڑا سخت وقت تھا. سب سے مشکل ترین ودا آیت اللہ برشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی. کہا کہ جب میں اس بنا سے جاؤں گا تو میرے امامہ کے ایک سرے کو میرے جنازے کے ساتھ باندھ دوں، دوسرے کو ممبر کے ساتھ باندھ دوں. باندھنے کے بعد وداع اہل حرم کے مسائل ہوئے، اور اس کے دو وصیتیں ہو رہی. 70 سال جس جانماز میں میں نے نماز شب پڑھی اس کو میرے ساتھ دفناؤ. ایک اور یہ میرے پاس رومال ہے جس میں اتنے سالوں سے گریہ کیا امام حسین کے اوپر، اس رومال کو بھی ساتھ دفناؤ. ودا کئی علماء کو خواب میں آ کے بی بی زہرا نے فرمایا ہے کہ ودا کا جو وقت تھا نا، آخری ودا امام حسین نے کربلا میں کیا ہے بیویوں کے ساتھ، کہا اس ودا کو پڑھو. اور واسطے تھے رسول زادیوں کے اس مشکل وقت کو. جب امام حسین نکل رہے تھے کس طریقے سے بیویوں نے حلقہ بنایا ایک دیگر سے، کس طریقے سے بی بی سکینہ آ کے زلجنا کے پیروں سے لپٹ ہوئی. لا الہ الا اللہ. جب صدا دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو رسول زادیوں کی حفاظت کے لیے آئے. خیام میں ایک آواز بلند ہوئی. مولا حسین پلٹ کے جب خیمگاہ میں آئے ہیں، بیویوں نے علی اصغر کو مولا کے ہاتھوں میں تھما دیا. جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا، یہ بچہ تڑپ کے گہوارے سے اپنے آپ کو اس نے گرا دیا. میرے مولا نے فاتح کربلا علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا. جب من کی طرف جا رہے تھے، کسی نے کہا حسین صلح کے لیے قرآن لے کے آ رہے ہیں. کسی نے کچھ کہا، لیکن بعض نے یہی کہا حسین کا جواب کچھ بھی نہیں رہا. صلح کیوں کریں گے؟ نزدیک جانے کے بعد مولا حسین نے علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا، لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا. مولا حسین نے علی اصغر کی طرف رک کر کے کہا، اے میرے علی، تو خود ان سے پانی مانگ لو. نہ جانے روایات میں آیا ہے، علماء ذکر کرتے ہیں علی اصغر نے نہ جانے کس انداز میں اپنی سوکھی زبان کو سوکھے اردو پہ بیٹھنی شروع کی، تو فوج اشکیا میں انقلاب آنا شروع ہوا. رونے لگے، کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو ختم کرو، وَإِلَّا میرے فوج کے درمیان انقلاب آئے گا. ایک ایسا تیر مارا، وہ تیر
دروازے میں ہاتھ میں کوئی چیز لے کے کھڑا ہے، گھر میں نہیں جا رہا ہے، کچھ مدت کے بعد واپس آیا، پھر بھی پریشانی کے عالم میں دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس عالم نے کہا ذرا پوچھو کیا مسئلہ ہے، کب سے کیوں یہ اس انداز میں کھڑا ہے؟ قریب جا کے پوچھتا ہے کیوں اس طریقے سے کھڑا ہے؟ کہا بچہ تھا، اسپتال لے کے گیا تھا علاج کے لیے، راستے میں دم توڑ دیا ہے، اپنے جانے بیویوں کے پاس گیا